اس وطن عزیز کے باسی اگر آج بھی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہم مثالی مسلمان بنے، ہمارا وہ شان و شوکت، وہ روح، وہ دبدبہ، وہ مقام و مرتبہ واپس پلٹ کے آ جائے، تو 5 باتوں پہ انہیں غور کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا علماء کی 3 ہی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے عالم ملہ، عالم ربانی، جو صرف قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی دیا کرتا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی راضی ہوتا یا نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے عالم دولہ، حکومتی ملا کا کام یہ ہوتا ہے کہ صرف وہ فتویٰ دے گا جس سے حکومتیں خوش ہوتی ہیں، اس کی یہ غرض نہیں ہوتی کہ قرآن و سنت کی بات ہے کہ نہیں ہے، اور قرآن و سنت بگڑتا ہے کہ نہیں بگڑتا، اس کا یہ ڈومین نہیں ہوتا، یہ عالم سو ہے۔ اور تیسرا وہ ہوتا ہے عالم امہ، عوامی ملا، اس کا کام یہ ہوتا ہے جو لوگ پسند کریں گے میں وہ کام کروں، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے۔ آج بھی اگر کوئی تبدیلی چاہتا ہے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے اسے یہ 5 باتیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی چیز، آپ کی عمر 40 سے 50 سال ہے، آپ کو 150 سال بھی عمر مزید مل جائے، جب تک توحید کو خالص نہیں کریں گے کبھی سکون نہیں آئے۔ یہ پیرامیٹرز اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو ایمان لاتے ہیں پھر شرک کی آمیزش نہیں کرتے، اللہ نے امن رکھا ہی ان کے لیے۔ ان کے حاشیہ تخیلات میں اٹھنے والے جذبات، ان کی سوچ، ان کی ہر بات، ان کا ہر عمل امن پر مبنی ہوتا ہے، اور ان کے معاشروں میں بھی امن ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی یہ خواہش ہو کہ صراط مستقیم پر گامزن رہنے والے لوگوں کا دیدار کر لیں کہ جادہ حق پہ چلنے والے کون ہیں، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے توحید کو خالص کیا ہوگا، جو شرک کے قریب نہیں جاتے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 وصیتیں انہیں کی۔ پہلی وصیت یہ تھی، لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت، میرے صحابی شرک نہ کرنا، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا جائے، شرک نہ کر۔ جہاں ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ شرک ہو رہا ہو، وہاں کے رہنے والے یہ تمنا رکھیں کہ یہ سکون مل جائے، خواب ہے، دیکھتے رہیں، یہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دھرتی کو شرک سے پاک کیا جائے اور توحید کو خالص کیا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پہ ذرا غور کیجیے۔ جب 2 لوگ جا رہے تھے، صنم بت تھا، جب تک اس کے نام کا چڑھاوا نہیں چڑھاتے تھے گزرتا نہیں تھا۔ ایک نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی ہوتی۔ فقتلوا، اسے قتل کر دیا۔ دوسرے کو کہا قرب ولو ذبابا، خواہ مکھی ہی کیوں نہ ہو تم اس کے چڑھاوا چڑھا دو۔ اس نے کہا مکھی ہے نا، چڑھاوا چڑھایا، چھوڑ دیا گیا۔ حدیث کیا بیان کرتی ہے؟ جو قتل ہو گیا وہ جنت میں گیا، جس نے مکھی کی کوئی قیمت نہیں سمجھی، مخلوق تو اللہ کی تھی، چھوڑ دیا گیا، لیکن اس گناہ کے بدلے جہنم میں چلا گیا۔ اگر مکھی کے نتیجے میں وہ جہنم میں گیا ہے، جو 10 من دودھ جو بھجوانے والے ہیں فلاں اور فلاں جگہ پہ، ان بیچاروں کا کیا بنے؟ جو 1.5 لاکھ اور 5 لاکھ کی چادریں لے کے جاتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ آپ کو صرف غصہ آتا ہوگا۔ میں آپ کا بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے ترس بھی آتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کے بغیر یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ شاید کہ کسی نے اکیلے بیٹھ کے سوچا ہو، یہ بیچارے کمزور لوگ، ارض حجاز کے لوگ، ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، آج تو بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو پاکستان سے مدارس کے لیے ڈونیشن جایا کرتے تھے۔ یا رب، ان کو اللہ نے یہ طاقت اور یہ کمال کی چیزیں دی ہیں تو صرف اس لیے
کہ انہوں نے توحید کو خالص کیا. اس سے پہلے تو پیٹرول نہیں تھا. امام مہدی جن کا ظہور ہونے والا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کب ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو خبردار کیا اور امت کو بتایا اور فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، جیسا کہ سنن ابی داود کی روایت ہے 4284، مہدی میرے خاندان اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا. اور سنن ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ یہ ہیں مہدی ہمارے اہل بیت سے ہوگا. اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4086، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ہم نے مہدی کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگی میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا المہدی من ولد فاطمہ، مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور فاطمہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد میں سے ہوں گے. باپ کی طرف سے یہ حسینی ہوں گے اور والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہونے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خود خلافت چھوڑی تو اللہ عز و جل نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اسے یا اس کی اولاد کو اس کا اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں. امام ابن القیم فرماتے ہیں ترک الخلافۃ للہ فجعل اللہ من ولدہ من یقوم بالخلافۃ الحق، تو اللہ نے اس کی اولاد کے لیے اس خلافت کو خاص کر دیا. اس کی اولاد میں سے ہی ایک انسان ظاہر ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا جس کو امام مہدی کہا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی قائم جب تک عرب کا حکمران ایک ایسا انسان نہیں ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور پھر وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. یملأ الارض عدلا کما ملئت قبلہ ظلما، جس طرح اس سے پہلے ظلم سے وہ بھر چکی ہوگی. یملک 7 سنین، 7 سال تک یہ حکومت سنبھالیں گے. ابن حبان کی یہ روایت ہے 6826. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی صفات کو بھی بیان کیا. سنن ابی داود کی روایت ہے 4284، المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہوگا. اجل الجبہہ، کشادہ اس کی پیشانی ہوگی. اقن الانف، اس کی ناک لمبی اور اٹھی ہوئی ہوگی. یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا. کما ملئت جورا وظلما، جیسے ظلم و زیادتی سے بھری ہوگی. یملک 7 سنین، 7 سال تک وہ حکومت کرے گی. اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 711، یسقیہ اللہ الغیث یخرج فی آخر امت المہدی، میری امت کے آخر میں مہدی کا ظہور تو ہوگا، خروج ہوگا، اللہ عز و جلال انہیں بارش عطا کریں گے. وتخرج الارض نباتها، زمین اپنے نباتات کو نکالے گی. ویعطی المال صحاحا، اور یہ خلیفہ جو امام مہدی ہوگا یہ لوگوں کے اندر تقسیم بڑے انصاف اور مساوات سے کرے گا. تکثر الماشیہ، چپائے خوب ہو جائیں گے. تعظم الامہ، امت خوب بڑھے گی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا یہ خلیفہ ہوگا یقسم المال ولا یعدہ، وہ مال کو اس طرح تقسیم کرے گا شمار نہیں کرے گا، کہے گا لے لو، اس قدر اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی کرے گی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7502. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 155، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب سیدنا عیسیٰ بن مریم اتریں گے. فأمکم منکم، لیکن امامت تم میں سے کوئی کروائے گا. اور دوسری روایت میں آتا ہے وَإِمَامُكُم مِّنْكُمْ، اور امام تم میں سے ہوگا، تمہارا امام مہدی خود تم میں سے ہوگا. سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ امامت کیسے کروائیں گے؟ تدری ما امکم منکم، پھر بیان کیا فامکم بکتاب ربکم تبارک و تعالی و سنت نبیکم، و اللہ کی کتاب اور سنت نبی کے ساتھ وہ امامت کروائیں گے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا اور پھر ان کی بیعت کہاں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4085، المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلہ، مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے، ہم میں سے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ہی ان کی اصلاح کریں گے، یعنی ان کی شہرت تو نہیں ہوگی لیکن ایک ہی رات میں ان کا ظہور ہوگا، یا خلافت کے لیے ایک رات میں اللہ ان کو تیار کر دیں گے، جبکہ اس سے پہلے ان کی کوئی شہرت نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو لم يبق من الدہر الا یوم، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ عز وجلال لبعث اللہ رجلا من اہل بیتی، میرے خاندان میں سے کسی ایک آدمی کو ضرور بھیجیں گے جو زمین کے اندر عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دیں گے جس میں امام مہدی جو میرے خاندان میں سے ہوں گے، جو دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 156، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت تک حق پہ قائم رہیں گے اور غالب رہیں گے۔ فینزل عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا اللہ کے حکم سے، فیقول امیرہم تعال صلی لنا، اس وقت مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیے آپ نماز پڑھائیے، فیقول لا، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے، ان بعضکم علی بعض امراء تکریمۃ اللہ هذه الامہ، تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے کہ نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو، یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کے ہاں یہ جو بات معروف کہ لا مہدی الا عیسیٰ، یہ بات غلط ہے، اور یہ جس چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے جو محمد بن خالد الجندی روایت کرنے والے ہیں، جو کہ ضعیف انسان ہے، جس کے بارے میں امام حاکم ابو عبداللہ فرمایا کرتے تھے، الحافظ الجندی ھذا مجہول، یہ مجہول انسان ہے، واختلف علیہ فی اسنادی، اور اس کی سند میں بھی اختلاف ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کا تذکرہ کیا اور ساتھ بلکہ یہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تو بعد میں ہوگا لیکن مہدی کی بیت اللہ میں ہوگی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت 7720، یبایع لرجل بین الرکن والمقام، ایک آدمی کی بیعت کی جائے گی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اسی مہدی کے خلاف لشکر آئیں گے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن اس لشکر کو دھنسا دیا جائے گا۔ صحیح مسلم 2883۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح مسلم کی دوسری روایت میں یہ روایت کے الفاظ موجود ہیں 2884، یا رسول اللہ ان الطریق قد یجمع الناس، لوگ تو یہ تماشا دیکھنے جمع ہوں گے، یہ کدھر لشکر جا رہا ہے؟ فرمایا فیہم المستبصر والمجبور وابن السبیل، کچھ لوگ تو سمجھدار اس کو قصداً اس کام کے لیے جا رہے ہوں گے، کچھ مجبور ہوں گے، کچھ مسافر بھی ساتھ ہوں گے، لیکن اللہ عز و جلال سب کو ہلاک کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح مسلم کی تیسری روایت ہے، یخسف باوسطہم، جب بیدار جگہ پہ پہنچیں گے تو لشکر کے درمیان سے زمین دھنس جائے گی، تو جو سب سے آگے لوگ ہوں گے پچھلے لوگوں کو مدد کے لیے پکاریں گے، پھر وہ بھی دھنس جائیں گے، صرف ایک شخص بچے گا جو یہ خبر پہنچانے والا ہوگا۔ تو امام مہدی جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور آج بھی کتنے ایسے لوگ جو دانش و بینش اور علم و معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں اور چینلز پہ بیٹھ کے ان تمام روایات کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مہدی نہیں آئے گا، یہ تو ایک تصور ہے، یہ تو ایک بات ہے
کہ ہدایت دینے کے لیے سیدنا عیسیٰ آئیں گے اور کوئی مہدی نہیں ہوگا۔